اپنی خدمت دی، اور اس وجہ سے جو آج میں یہاں پر ہوں کہ میں 11 سال کی صدارت سنبھال سکا۔ ندیم پٹیل بھائی دکھ نہیں رہے تھے، ندیم پٹیل ہے یہاں پر، وہ بھی تھے۔ تو یہ لوگوں نے جو ہے میں نے جو بھی کیا وہ میں نے اکیلے نے نہیں کیا، یہ سب لوگوں نے کیا، اس وجہ سے میں کر پایا۔ تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر ایک بھروسہ کر کے صدارت دی۔ ہم لوگوں نے 2012 میں کوکن ہاؤس شروع کیا، اس وقت سب سے پہلے آفتاب سارنگ، اس کے بعد زہیب چوگلے، ان دونوں نے کوکن ہاؤس کو سنبھالا۔ لیکن اس کے بعد 2014 سے لے کے لگاتار 2022 سے ہم لوگوں نے جب کوکن ہاؤس کو شٹ ڈاؤن کیا، اس وقت تک ہمارے بھائی شوکت ناڈکر بھائی نے کوکن ہاؤس کا انچارج وہی تھے، اتنی بہترین طریقے سے سنبھالا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ میرے والدین، اللہ کے بعد میرے والدین کا شکریہ، آپ لوگوں کا شکریہ، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کمیٹی کے ساتھ جو میں جڑا رہا اور جو کام کرتا رہا، تو یہ کام کرنے میں میرے اہلیہ اور میرے بچوں نے بھی میرا بہت اچھا ساتھ دیا، کیونکہ وہ یہاں پر تھے، اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ فیملی لائف جو یہاں پر ہے وہ ایک محدود ہو جاتی ہے، کام، فیملی، گھر اور بس۔ اس کے باوجود میں جب بھی باہر جاتا رہا تو میری اہلیہ نے بہت ہی میرا ساتھ دیا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ میں بچوں کو اسکول سے آنے کے بعد جمعہ چھٹی رہتی تھی، لیکن میں نے جب نئی کمیٹی بنی تو کہا کہ ہم لوگ 1 مہینے کے بعد اگر میٹنگ میں ملیں گے تو ایک دوسرے کے دل جلدی جڑ نہیں پائیں گے، تو ہر جمعہ میٹنگ رکھنی ہے۔ ہم سب لوگوں نے ہاں کر دی۔ کئی بار میرے بچے کہتے تھے کہ بابو آج پارک میں جانا ہے، میں ہمیشہ ان کو رات میں 2 بجے کے بعد پارک لے کے جاتا تھا، اور ہمیشہ وہ میرے ساتھ کوکن ہاؤس میں جمعہ کے دن آتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے وہ کر کے نہیں کہا کہ ہر جمعہ کیا کوکن ہاؤس میں جانا۔ تو ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا میں کہ میرے میری فیملی نے بہت بڑا ساتھ دیا ہے۔ آج واقعی میں مس کر رہا ہوں، کیونکہ کوکن کمیٹی کے پہلے پروگرام سے لے کے 2018 تک کے جتنے بھی پروگرام رہے، ہم میاں بیوی نے مل کے بہت محنت کی، اور اس کا جو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں الحمدللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی، ایسے ہی کوکن میں ہر جگہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں تو الحمدللہ سبھی لوگ ہمارے عزت کے ساتھ ہمارا یہ کرتے ہیں، اور آؤ بھگت بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو میں تمام ان کوکنیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے نام سے جانتے ہیں، اور میری وہاں پر کوکن میں جانے کے بعد مجھے عزت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو کہتا ہوں کہ اب تو میں کوکن میں آ رہا ہوں، یہ وہاں پر انشاءاللہ مل کر کچھ کام کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کوکن کمیٹی مدینہ کے ساتھ جو ہم نے کام، جیسا کہ مجھے میں نے ابھی کہا، میت کا کام ہو، شادی کا کام ہو، خوشی کا، غم کا، تو اس کے ساتھ میں خالی کوکن کمیٹی مدینہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ پورے سعودی عرب میں جتنے بھی کمیٹیاں ہیں، ریاض ہو، جدہ کوکن کمیٹی ہو، دمام جبیل کمیٹی ہو، تبوک، یامبو، رابق، طائف، خمیس مشہد، ابہا، سب لوگوں نے ہمارا بہترین تعاون کیا۔ اسی کے ساتھ گلف میں جتنے بھی، جیسے کہ EKC ہے، حق ہے، قطر کمیٹی، کوکن کمیٹی بحرین ہے، ان لوگوں نے بھی ہمارا، کویت والی کوکن کمیٹی ہے، ان لوگوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے ہمارا ساتھ دیا۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور کہوں گا کہ ایک انسان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، ہم کو مل جل کے رہنا ہے، اور اگر ہم مل جل کے رہیں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ ہاں ہماری مصروفیت ہے، اپنا جاب ہے، اپنے کچھ پرسنل مسائل بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ٹچ میں رہو، انشاءاللہ ایک ساتھ رہیں گے تو اور بھی اچھے کام ہوتے رہیں گے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں سے چلا جا رہا ہوں تو میرا تعلق آپ لوگوں سے ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ ایسے ہی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے، اور انشاءاللہ جب بھی کوئی میرے لائق کوئی خدمت ہوگی مجھے انشاءاللہ یاد کریں گے۔ کوئی بھی خدمت کوکن کے لیے ہو، کوکن کے باہر کہیں بھی ہو، جو میرے سے مناسب آپ سمجھے کہ میرے سے ہو سکتی ہے تو مجھے انشاءاللہ یاد کیجیے گا، آپ کا بندہ ہمیشہ حاضر رہے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی درد بھرا بیان تو نہیں کہوں گا، اپنی کارگزاری سنائی ہماری فرسٹ لیڈی، یعنی ان کی بیوی
ہماری بھانجی، یہ بھی بھانجے لگتے تقریباً، دونوں میاں بیوی نے، بچوں نے، فیملیز جو یہاں پر تھی ان لوگوں نے واقعی اپنا وقت اپنی قوم کے لیے دیا ہے، تب جا کے آج ہم اس طریقے سے بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا، انہوں نے بھی کہا، مجھے لوگ متوا کہتے ہیں، کوئی مولانا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن میری مذاق کوئی نہیں اڑاتا، میرے ساتھ سیریس ہے۔ ایک ہی شخص تھا مذاق اڑانے والا، جس کا نام انہوں نے دیا اشتیاق اللہ، خوب مذاق اڑاتا، اٹھتے بیٹھتے مذاق اڑاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو کم کر دیا، فوت ہو گیا۔ جوان لڑکا ایک دم، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ یعنی وہ پہلا دھکا ہم کو تھا ہماری کمیٹی کے اندر سے جانے والے کا۔ اس کا ایک بڑا بھائی ہے یہاں پر ابھی، عبدالباسط ملا، وہ بھی ریاض میں ہے، جریر بک میں کام کرتے ہیں۔ ہماری میں پہلی جو میٹنگ ہے، میں جب مدینہ آیا جدہ سے، تو ارشاد بھائی، ابراہیم امبیڈکر، شمیم چوگلے اور عارف چوگلے، جلیل پاوسکر اور شاید ایک دو کوئی تھے، رمضان کی شاید عید تھی یا بقرہ عید تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اور شمیم بھائی آئے تھے، یہاں نیا ہوٹل تھا راک کے، اور اس میں ملے، پھر ہمارے گھر ملے، اور کمیٹی کی جو ہے نا شروعات ہوئی، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اسٹارٹ میں ہمارے گھر میں ہوئی، پھر ریسٹورنٹ میں ہونے لگی، پھر ہم لوگ نے کوکن ہاؤس ایک کمرے سے شروع کیا، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، اور اس کی افتتاح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کمیٹی کے سی او ڈاکٹر شاکر حسین کو بھیج دیا، انہوں نے کیا۔ اور اس وقت مدینہ میں جتنی بھی دوسری کمیٹیاں تھیں انڈیا کی، ہم نے ان کے ذمہ داران کو بلایا تھا، اور ڈاکٹر شاکر نے ایک بات بتائی تھی، کوئی بھی بڑا کام زیرو سے ہی شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ مت کہو کہ یہ مجیب بھائی اور ان لوگوں نے یہ صرف کوکنیوں کے لیے کیوں بنایا، پورے انڈیا کے لوگوں کو کیوں نہیں بنایا، پھر کہیں گے پورے مسلمانوں کو کیوں نہیں بنایا، تو بولے کوئی بھی کام زیرو سے شروع ہوتا ہے، جب آپ کو کامیابی ملے تو دوسرے کامیاب شخص کے پاس میں یا دوسرے کامیاب کمیٹی کے پاس میں ملو اور آگے بڑھو۔ الحمدللہ آج بھی میں نے ان تمام کمیٹی کے ذمہ داران کو دعوت دی، کرناٹک کی کمیٹی کے ذمہ داران ڈاکٹر انجم، جس کو ہم بابائے ویلفیئر ایسوسیشن کہتے ہیں، آج تقریباً 40 سال سے مدینہ میں یا 45 سال سے مدینہ میں وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اقبال سر کو بھی دعوت دی تھی، لیکن آج کا دن اصل ایسا ہے کہ رمضان آنا ہے اور ہر ایک کو تیاری کرنا ہے، یا کسی کے پہلے سے کمٹمنٹ تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میں تیار ہی نہیں تھا کہ ایسی کو ہم کو گیدرنگ کرنی ہے، کیونکہ دعا یہی تھی کنٹینیو کہ ان کو یہاں رہنا ہے۔ پھر کبھی کبھی قلم چلتا ہے میرا، لیکن آج صبح سے میں بھی مصروف رہا اور قلم کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، میرا تازہ قلم ہمیشہ چلتا ہے، تازہ بنا ہی نہیں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، یہ میری حالت تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایوارڈ کی طرف، اور اس کے بعد ہماری یہاں پر کرکٹ کی ٹیم آئی ہوئی ہے کمپلیٹ، مدینہ بوائز کی، ہم ان سے بھی تھوڑی جو ہے نا دل لگائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ابھی ہمارے پاس میں لائیو آئے ہوئے ہیں ہدایت جمعدار بھائی، اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہیں تو اپنا مائک کھول سکتے ہیں، مائک پہ کچھ بول سکتے ہیں، میں آپ کی بات لوگوں کو سنا سکتا ہوں یہاں پر، اور لائیو تو لوگ سن ہی رہے ہیں۔ ہدایت جمعدار بھی ایک ایسی شخصیت ہے کہ ناچیز، اور وہ
हम लोग रियाद में ओलया में एक साथ रहे हैं, यानी रूम पार्टनर रहे हैं। और उसके बाद में वेलफेयर का काम शुरू हुआ, एजुकेशन का काम शुरू हुआ, रमज़ान महीने के राशन का काम शुरू हुआ, कोकन काउंसिल का काम शुरू हुआ। ये सारे काम हम साथ में सलाह मशवरा करते किया करते थे, और वो भी अचानक रियाद से जो है ना एग्जिट पर चले गए। और केसीएम मेंबर भी बने थे, केसीएम के लिए कुछ उन्होंने काम भी किया था माशाल्लाह, लेकिन वो शायद आखिरी अयाम में इस तरफ नहीं आ सके। तो हमने एक अवार्ड उनके लिए भी तैयार किया है, कोकन कमेटी मदीना की तरफ से भी, और एक अवार्ड उनके लिए कोकन काउंसिल फाउंडेशन की तरफ से भी एक अवार्ड बनाया गया है। तो मैं दावत सबसे पहली बार दावत दूंगा हमारे इरशाद मुकादम को ही कि वो हिदायत जमादार भाई का जो अवार्ड है वो उनको यहाँ से ऑनलाइन ले ले। आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना। हाँ नहीं, ऑनलाइन अभी तो ऑनलाइन ले ले, फिर फिजिकल दे दे आप वहाँ, कार्गो से पैसे यहाँ के पास। तो ये हिदायत भाई का अवार्ड है। अब चूँकि वो हिदायत भाई यहाँ मौजूद नहीं है, मैं हिदायत भाई को यहाँ ले लेता हूँ, गैलरी रिव्यू करता हूँ। गैलरी रिव्यू हो गया। हाँ हिदायत भाई तुमचा अवार्ड पण ऐसा नाही दिसणार, ऐसा नाही दिसणार। हिदायत भाई माझी जर आवाज येते तुम्ही ऐकायला तर तुमचा माईक घ्या ना। कॅमेरा इकडे नाही नाही, ही कॅमेरा, ही कॅमेरा, हा कॅमेरा, हां आहे हो। हां तर हां तुम्ही पहिले माईक अनम्यूट करा ना, तुमचा अनम्यूट नाही झाला हिदायत भाई माईक जी। आता तुम्ही काय बोलाल ते आम्हाला ऐकायला येईल, बोला। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सगळ्यात पहिले तारीफ अल्लाह तालाची, आणि अल्लाह तालाने आपल्या लोकांना, सगळ्या लोकांना वक्तन फवक्तन अलग अलग वजुहातने एक सोबत हातात, आणि आपली जी काही खिदमत आपण करू शकत होता किंवा करता हवा करू इंशाअल्लाह सगळे मिळून। हे अल्लाहचा रहम आहे आपल्यावरती की त्यांनी आपल्या लोकांना छोटाही सही कबूल केला आणि करेल आणि करते। बोलेला ते माशाल्लाह मोठे है, पूरी तारीख पडलेली आहे आपल्या लोकांची, पण मुख्तसर हे आहे की बस ह्योच एक जरिया होतो जिल्हा खिदमत खल्क बोलतात। त्या खिदमत खल्कच्या लफ्जवर आपण लोक मुख्तलिफ ठिकाणी मुख्तलिफ कामासाठी तो मुख्तलिफ विजन आणि मिशनवर एक सोबत यायला, आणि उर्दूत बोलाओ। कोकण कमिटी मदीना है, कोकण काउंसिल फाउंडेशन है, कोकण कमिटी रियाद है, कोकण मुख्तलिफ ऑर्गनायझेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर आपण लोकांनी मदीनाला मदापन आणि मदीनाच्या इलावा पुऱ्या सौदी अरबमध्ये आणि अनफॉरेन गल्फ कंट्रीज मध्ये आपली सेवा, आपली खिदमत आपल्या कम्युनिटीसाठी आणि कम्युनिटीच्या बाहेरच्या लोकांसाठी पण देत यायला। आज जे अवॉर्ड मला दिले गेला आहे केसीएफच्या तरफशी आणि कोकण कमिटी मदीनाच्या तरफशी, मालूम नाही मी त्या अवॉर्डच्या लायक आहे का नाही, पण मी अल्लाहचा शुक्र अदा करत आहे। आणि मी दोनों ऑर्गनायझेशन केसीएफ आणि कोकण कमिटी मदीना दोनों ऑर्गनायझेशनचा मी शुक्रिया अदा करता की त्यांनी मला त्या लायक समजले आणि मला रिवॉर्ड किंवा अवॉर्ड दिले ते, जिल्हा ऑन माय बिहाफ आपल्या देशात मुकादम भाईनी एक्सेप्ट केले ते। मी तुमच्या लोकांसाठी सगळ्यांसाठी दुआ करताय की अल्लाह ताला तुला आणि आम्हाला सगळ्यांना आणि सगळ्या कोकणी भाई बहिणीसला खिदमत खल्कसाठी ऐसेच कबूल करो, आणि आपल्या मध्ये जी इत्तेफाक आहे आणि एक दुसऱ्यासाठी हमदर्दी आहे आणि आपल्या कम्युनिटीसाठी जी हमदर्दी आहे त्या हमदर्दीला कायम ठेव, आणि अल्लाह ताला सगळ्यांना लंबी उमर दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, बेहतरीन इक्तिसादियत दे आणि ईमान दे, आणि दिल साफ ठेव आपल्या सगळ्यांचा, जैसा की आपला आज पण है ऐसाच दिल हमेशासाठी तादमे हयात
एक दुसऱ्यांच्यासाठी इज्जत एहतरामच्या सोबत दिल साफ ठेव आणि आपल्या कौमची, आपल्या कम्युनिटीची, कोकणी लोकांची सेवा करायसाठी कबूल करे. मी रियाजची मतलब जॉब एंड करून श्रीवर्धनला परत आलेला आहे, इंडियातून परत आलेला आहे आणि शुक्र आहे मालिकचा की मी बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन टाइम सौदी अरबमध्ये गुजारला आणि खुसूसन सगळ्या कोकणी लोकांच्या सोबत अब्रोडमध्ये मी बेहतरीन टाइम गुजारला. जिल्ह्याची मी तफसीलमध्ये जर बयान करेल जाईल मला वाटते 30 लागतील ऐसी बेहतरीन माझे तजुर्बात होती. पे शिकेला मिळाला, पे समजेला मिळाला आणि तोच प्लॅटफॉर्म होतो आणि तोच प्लॅटफॉर्म आहे कोकण कमिटीजचो आणि अलग अलग ऑर्गनायझेशनचो, ज्यामुळे मी ना सिर्फ कोकण लेवलवर लोकांच्या पहचानमध्ये आयला बल्कि गल्फ कंट्रीज आणि इवन अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनॅशनल लेवलवर आज पण लोक मना ओळखेल लागले थे. तोच प्लॅटफॉर्म आहे जिल्हा खिदमत खल्क बोलतात आणि मी तुमच्या लोकांसोबत माशाल्लाह हमेशा एन्जॉय केला. आणि आता मी इंडियामध्ये आहे. इंडियामध्ये आल्याच्या बाद मला मुख्तलिफ काम करायची अल्लाह तालाने तौफीक दिला आणि देते आणि हमेशा सारखा मी प्रत्येक कोकण कमिटीच्या सोबत आहे आणि रेन जर इंडियातलं ना सिर्फ कोकण कमिटी मदीना किंवा कोकण काउन्सिल फाउंडेशन बल्कि गल्फची खंडची ऑर्गनायझेशन जी कोकणी ऑर्गनायझेशन आहे त्यांना माझी जर जरूरत खया पण पडते इंडियातलं खास तौर कोकण मध्ये आणि रायगड डिस्ट्रिक्ट मध्ये पण ते त्यांनी कवा पण मला आवाज देवा, कवा पण हाक मारवा, कवा पण फोन करवा. त्यांची खंची प्लॅनिंग, खंचा जर विजन किंवा मिशन हया चालवायचं असेल इंशाल्लाह ॲज युजल जैसा मी सौदी अरबमध्ये त्यांच्या लोकांसोबत तुमच्या लोकांसोबत होता तसंच मी इंशाल्लाह इंडियामध्ये पण तुमच्या लोकांसोबत आहे आणि तुमच्या लोकांसोबत राहीन. मला खुशी आहे माझी बहिणी मला इन्व्हाइट केले, इन्शाल्लाह मला इन्व्हाइट केले. कोकण कमिटी मदीनाने मला अवॉर्ड दिला नाही आणि कोकण काउन्सिल फाउंडेशनने मला अवॉर्ड दिला नाही. मी तुमच्या लोकांचा शुक्रिया अदा करत आहे आणि चूंकि रात मोब झालेली आहे इंडियात पण आणि आपण ऑनलाईन रिले करता म्हणून मी मुख्तसरन एकच बोलेन की अल्लाह ताला आपल्या सगळ्यांना बस मुत्तफिक ठेव, इतिहाद ठेव आणि एक दुसऱ्याचे दिल हमेशा साफ आणि पाक ठेव आणि आपल्या कम्युनिटीसाठी काही करायची तौफीक देऊन त्याला लायक बना. जजाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम. जजाकल्लाह खैरन व अहसन जजा. हिदायत भाई तुमच्यासाठी कोकण काउन्सिल फाउंडेशन कोकणात जनतेचा आधार च्या जरिए आपको कोकण रत्न अवार्ड दिया गया है. माशाल्लाह तबारकल्लाह. आपका एजुकेशन का काम, वेलफेयर का काम और खिदमत खल्क का काम बिल्कुल आपने बजा फरमाया. उसको सराहते हुए कोकण काउंसिल की तरफ से ये कोकण रत्न अवार्ड आपको हम पेश करते हैं और इंशाल्लाह लजीज हमारे अभी के सदर कोकण कमेटी मदीना के इरशाद मुक़द्दम ये आपसे मिलकर आप तक ये इंशाल्लाह पहुँचाएंगे. जज़ाकल्लाह खैर. साथ ही साथ एक दूसरी खबर और है, वो ये है कि सादिक मुक़ादम छाए हुए माशाल्लाह तबारकल्लाह. सादिक मुक़ादम ये यहाँ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है मदीना का, उसमें काम करते हैं और बहुत पेशेंट्स को उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे मदद की है. उनका भी आज आखिरी डे था और तकरीबन हॉस्पिटल में 22 लोगों को कम किया गया, उसमें उनका भी नंबर था. आज उन्होंने भी यहाँ आना था, लेकिन आज 22 के 22 लोगों को उन लोगों ने भी सऊदी जर्मन के ऑडिटोरियम में ऐसी ही सेंड ऑफ पार्टी दे रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ सके. तो उनके लिए ऑलरेडी कोकण रत्न का अवार्ड कोकण काउंसिल से मिल चुका है, लेकिन आज उनको अल्हम्दुलिल्लाह खादिम कोकण का अवार्ड बनाया गया है. खादिम कोकण का अवार्ड उनको दिया जा रहा है हमारे कोकण कमेटी मदीना की तरफ से. हाँ,
कोकन कमेटी मदीना की तरफ से, और जिसे हमारे सदर इरशाद मुकद्दम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, आजकल सब क्या बोलते हैं, ऑनलाइन चल रहा है ना, ये ऑनलाइन हो रहा है सब। अभी शायद थोड़े दिनों में ऑनलाइन दस्तार बंदी भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर 2 अवार्ड्स और रखे हुए हैं। हमारे कोकन कमेटी के सबसे पहले सदर नदीम अलवी भाई हैं। आजकल उनको चलने फिरने में तकलीफ है और जिसकी वजह से शायद वो आज के प्रोग्राम में नहीं पहुंच सके। उनको भी कोकन रत्न अवार्ड पेश किया जा रहा है कोकन काउंसिल फाउंडेशन की तरफ से। ये भी इस वक्त हम ऑनलाइन ही दिखा पाएंगे चूँकि वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कल परसों जो भी उनसे मुलाकात करके उन तक ये हम इंशाल्लाह अवार्ड पहुँचाएंगे। साथ ही साथ उनके लिए नदीम अलवी भाई के लिए खादिम कोकन का भी एक अवार्ड दिया जा रहा है हमारे हालिया प्रेसिडेंट इरशाद मुकद्दम भाई की तरफ से, यानी कोकन कमेटी की तरफ से नदीम अलवी भाई को खादिम कोकन का अवार्ड पेश किया जा रहा है। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मोहब्बत हमारी बाकी रखे। हम में से कोई भी जो है ना यहाँ पर अवार्ड के लिए न आया है न लगा है। हम पता नहीं लोगों से मुलाकात करने के कितने तो भी बहाने तलाश करते हैं, और उसमें से एक बहाना क्रिकेट का है। और क्रिकेट के हम इतने येड़े पागल मजनून हुए हैं कि 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर जाकर हम दोनों नहीं खेले, शायद के कभी एक आध मरतबा उतरे भी होंगे। इत्तिफाक मेरा 3 साल ये आर्म जो है ना फ्रोजन हो चुका था, इसलिए इन लोगों को मेरे क्या बोलते हैं करामतें देखने को नहीं मिली क्रिकेट की, और मैंने भी बैक ऑफ किया। 91 से मैं क्रिकेट छोड़ा हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट के लिए नहीं गया, मैं लोगों को मिलने के लिए गया। मैं और इरशाद भाई हमेशा जब भी गए यहाँ से निकले, चाहे फिर वो जद्दा हो, याम्बू हो, ताबुक हो, कसीम हो, या फिर रियाद हो, दमाम हो, जुबैल हो, खुबर हो, इतने दूर दराज के हमने सफ़र किए, एक नहीं 2-2 3-3 मरतबा किए। यानी अभी इरशाद भाई ने जिन जिन लोगों के नाम लिए, हम हमेशा जाते रहे, आते रहे। पुलिस वाला बीच में रुकाता था, हमको कहता था ये क्या है, आप लोग कौन से कंपनी में काम करते हो, क्योंकि हम ड्रेस में रहते थे। तो हम कहते थे हम इलापुरा वाले हैं, ऐसा बोला। अच्छा जाओ इस तरीके से। तो कहने का मकसद ये है कि हमने बहुत इंजॉय किया, और जब भी हम यहाँ से गए 1-1 2-2 गाड़ी भर के हमने जो है ना खजूरें भी लेकर गए, पानी भी लेकर गए, और क्या कहते हैं चॉकलेटें भी लेकर गए, ताकि हम अपने लोगों से मिलें। और वहाँ जाने के बाद में सार्वजनिक जो खाना होता है ना, डब्बे में भर के आता है क्रिकेट के ग्राउंड पे, उसी को खाए। हमको कई मरतबा घर की दावतें दी गई, हमने किसी की कबूल नहीं, बल्कि नाराज भी लोग हो गए। अभी सुनेंगे मेरी बात को, नाराज भी हुए, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। एक वाकया बहुत सुनने जैसा है। हम रियाद खेलने गए, रियाद को हम बैठे थे टेंट में, और सरफराज खान का मुझे फोन आया। सरफराज खान जो अपने इंडिया में जो IPL वाला, बोले अंकल मेरे लिए दुआ करो कि मैं अच्छा मुसलमान बन जाऊं। मैंने कहा तुमने कौन से वक्त पे फोन किया पता है? बोले कहाँ, क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा हम लोग इस वक्त क्रिकेट खेलने आए हैं और तू अच्छे मुसलमान होने की दुआ करवा रहा है। यानी हमारे बच्चों के अंदर वाकई ईमान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों के ईमान को और मजबूत करे, और क्रिकेट को इसलिए खेलें कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब ये हो गया कि अगर आप हार भी गए ग्राउंड पे तब भी शेक हैंड करना है, आप हार भी गए ग्राउंड पे तब भी सामने वाले को बधाई देनी है। ये नहीं कि उससे ग्राउंड पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो कोई मसला नहीं उसके अंदर। तो अभी मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अभी इस वक्त टेक्स्ट लिख लेना, इस वक्त हमने जो
ہماری اس وقت جو یہاں پر ہماری تو دو ٹیمیں ہیں، MC مدینہ کرکٹ کلب ماشاءاللہ بہت ہی مشہور ہوئی، اور مدینہ کرکٹ کلب کا ایسا معاملہ تھا کہ تقریباً سعودی عرب کے ایک ٹاؤن سے، یعنی جیسے جدہ ہے، ریاض ہے، دمام ہے، جبیل ہے، مدینہ ہے، تبوک ہے، قصیم ہے، ہر ٹاؤن سے ایک دو ٹاپ پلیئرز تھے ہماری ٹیم میں، مدینہ کرکٹ کلب میں، MCC میں، اور وہ سب آ جاتے تھے، چاہے دمام آتے تھے، چاہے خبر آتے تھے، چاہے ریاض آتے تھے، چاہے مدینہ میں تو کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوا، جدہ آتے تھے، اور ہم کو اچھے ایوارڈ ملے، فیئر پلے کا ایوارڈ ملا فائنل میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں داڑھی والا جاتا تھا، ذرا سب کچھ وائٹ میں جاتا تھا، تو جیسے میں جا کے گراؤنڈ پر بیٹھتا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، گالی گلوچ ختم، ہے نا، یہ ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کرکٹ سٹہ بازی کے لیے نہیں کھیلتے، بات پکی ہے، یہ صرف تھوڑا بہت انجوائمنٹ کے لیے، تاکہ فزیکل فٹنس بھی رہے، تھوڑا مینٹل پریشر بھی چلا جائے، اور 1-2 گھنٹہ جا کے کھیلنا کوئی ایسی خاص بری بات نہیں ہے، مجھے کہیں سے سنائی نہیں دیا ابھی تک، اگر کوئی بتا دے یہ بھی بری بات ہے تو انشاءاللہ سورج ابھی نہیں ہوگا، کل اگے گا، میں بھی توبہ کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو میں ابھی سب سے پہلے ہمارے فی الوقت مدینہ بوائز کے کیپٹن کو دعوت دیتا ہوں، ایک منٹ ادھر ہوں، نہیں ایک منٹ دعوت دیتا ہوں، اور مدینہ بوائز کی جرسی ہمارے صدر ارشاد مقدم کو پہنانے کی ان کو جو ہے نا درخواست کرتا ہوں، دونوں جرسی الاؤ، تینوں جرسی الاؤ۔ تو یہ جرسی سب سے پہلی بات ہم اپنی طرف سے، مدینہ بوائز کی طرف سے، اور ان لوگوں نے اچھا گیم میرے ساتھ کھیلا، گیم تو یہ لوگ گراؤنڈ پہ کھیلتے ہی کھیلتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایک اچھا گیم کھیلا۔ ایک دن میں گاڑی میں بیٹھا تھا، بولے مجھے بھائی ادھر آؤ، بلایا ہے بیٹا ہے میرا، بولا آپ کو بلاتے، میں گیا، اور سب لوگوں نے کنڈی کی، ہمارے کوکنی زبان میں کنڈی بولتے ہیں، یعنی گروپ میں بات کری، مجھے بلایا، بولے مجھے بھائی آج سے آپ ہمارے مدینہ بوائز کے بولے مینیجر ہو گئے۔ اچھا مینیجر بولے تو پانی بھی پلائے گا، دودھ بھی پلائے گا، ناشتہ بھی کھلائے گا، سب کچھ کرے گا، ایسے مینیجر ہوتے ہیں نا۔ تو میں بھی وہ سرپرستی اب بھی کر رہا ہوں جیسے انہوں نے کری۔ ویسے MCC میں جو لوگ کھیلے ہیں، یا MCC مدینہ کرکٹ کلب کے جو شہدائی یا سپورٹر ہے، واقعی ہم نے ان کو ہائی کلاس کرکٹ کھیلنے کی جو ہے نا فیسلٹیز مہیا کری تھی۔ تو آئیے ہمارے سلمان بوٹ بھائی ذرا بتائیے، پہلے جرسی بتاؤ، یہاں سے ارشاد مقدم کی یہ جرسی ہے، بتاؤ لوگوں کو بھی بتاؤ۔ ہاں یہ سامنے سے ہے، اور پلٹی کرو بھی اس کو، پلٹی کرو، ہاں اٹھا تم کو दिसे नाही ह्या माईक खालच्या इनवर नाही दिसे। बैसूनच करा ना, बैसूनच करा, म्हणजे बरोबर। बैठो बाबा, बैठो। ये इरशाद मुकादम की जर्सी माशाल्लाह तबारक अल्लाह ہم نے تو اس لیے بنائی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے، اور ہم نے ان کے لیے خیر کی دعا کری ہے۔ بابا ان کو پلاؤ، جلدی سے پلاؤ۔ تو ارشاد مقدم بھائی کو، ارشاد مقدم بھائی بھی سیزن کے ماشاءاللہ ٹاپ پلیئر، یہاں کی لیگ میچز کھیلے ہیں، اور ناچیز بھی یہاں لیگ میچز کھیلنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ ارشاد بھائی کا تو ذرا تم ایسا کروں داخل کہ تم گھر جاؤ، ہاں ذرا پارٹی منگا پن پھر ذرا مضبوط، ذرا پیسہ فوٹو کا، ہاں فوٹو ہے لگا ہو، ہاں چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ابھی میں اس کے بعد میں دعوت دوں گا تمام ہمارے مدینہ بوائز کے جو بھی پلیئر اس وقت ہیں وہ اس طرف آ جائیں، اور اس کے بعد میں ہم موقع دیں گے ہمارے یہاں جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں، یا سرپرست ہیں، یا نوجوان ہیں، ہم سب کو موقع دیں گے، ہر کوئی جس کو بھی اپنی بات قسم کی رکھنی ہے وہ آئے اور رکھے، جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے چلیے ہم مادہ ٹی شرٹ کی بھی ڈائریکٹ ڈالی، چلے ٹھیک ہے نا،
ہاں بہرحال یہ ہمارے مدینہ بوائز کو بلانے سے پہلے ہمارے پاس میں بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے شوکت ناڑکر بھائی، جنہوں نے قرار کری تھی، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ کچھ اپنی باتیں رکھیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارے ارشاد بھائی اب ایگزٹ میں جا رہے ہیں اور انہوں نے جو جس طریقے سے خدمت کیے ہیں یہاں پہ رہ کے، کوکنیوں کو کوکن کمیٹی جس طرح سے چلائے ہیں، تو ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان میں ایک صلاحیت ہے، اور وہ جو ہے صلاحیت یہ ہر کسی میں نہیں رہتی۔ وہ صلاحیت وہ ہے کہ ان میں سب کو ساتھ میں لے کے چلنے کی ان میں بہت یہ اپنا صلاحیت ہے، تو وہ یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ اور کئی بار کئی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان غلطیوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ کسی کو اگر سمجھانا ہے تو اپنے حساب سے وہ سمجھاتے تھے، تو ان کے آج جانے سے ہمارے کوکن کمیٹی میں، اپنا مدینہ کوکن کمیٹی میں بہت بڑی کمی محسوس ہوگی، ایک بہت بڑا خلا محسوس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے اور جس طریقے سے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جس طرح سے انہوں نے خدمت کیے ہیں کوکن کمیٹی کی، تو ہم ان کے سب شکر گزار ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن وحسن جزا۔ اس وقت جو بھی آن لائن جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر اور بذات خود زوم کے اندر، بس ان کو ایک مرتبہ بتاتا چلوں، آج صبح سے ہم نے ویسے ڈالے، کافی سارے لوگوں نے دیکھا ہے، آج یہ سینڈ آف محفل جمی ہے ارشاد مقدم بھائی کے لیے خصوصاً، اور ساتھ ہی ساتھ صادق بھائی کے لیے، دونوں بھی مقدم ہیں، اس لیے ارشاد بھائی صادق بھائی بول کے کامن بولتے ہیں نا، کامن ٹرم نکالتے ہیں، تو کامن مقدم نکال دیتا ہوں آگے۔ ارشاد مقدم انڈیا، مہاراشٹر اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ رتناگری، تحصیل یا تعلقہ داپولی اور برونڈی کے رہنے والے ہیں، اور صادق مقدم ٹھیٹ چپلن کے رہنے والے ہیں، کل بستہ کے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ دونوں بھی جا رہے ہیں۔ واقعی میں جب سے بیمار ہوا ہوں، ہارٹ کی شکایت یا جو بھی شکایت مجھے ہوئی ہے، سبحان اللہ، آج تک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے بعد جو سپورٹ ہاسپٹل میں ملا ہے، وہ الحمدللہ صادق مقدم نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اور ان کے لیے ہماری دعائیں ابھی بھی ہے کہ وہ ادھر اور ٹکے رہے، کچھ بھی سبب بن جاؤ ٹکے رہے، ان کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے۔ اب اس کے علاوہ میں دو ہمارے بہت ہی زبردست بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا شجرہ سیدھا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تھوڑا سا آئیں اور ایک دو باتیں آپ بھی بیان کریں۔ تو سب سے پہلے میں ہمارے مبشر قادری حمد اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ جو دمام سے مدینہ صرف اس لیے آئے کہ اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں کرائے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ان کا ایک بیٹا آلریڈی جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فراغت حاصل کر چکا ہے، گریجویٹ ہو چکا ہے، اور دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں، اور ایک کی قرات آج ہم نے سنی ہے۔ تفضل مبشر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ کہتے ہیں نا کہ سورج کو چراغ دکھانا، ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ناچیز کو مجھے یہاں پر دعوت دی گئی، دعوت سخن دی گئی، برحال حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔
अर्ज़ ये है कि माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हम मिल बैठ के आपस में एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं और एक दूसरे के गम में शामिल होते हैं। हमारे भाई इरशाद मुक़ादम साहब इस वक्त यहाँ से जा रहे हैं और उनकी एजाज़ में यहाँ पर एक दावत दी गई। ये एक दिल पर पत्थर रखकर हमने ये बात को बर्दाश्त किया और हमारी दुआएं हैं कि इरशाद भाई जहाँ भी जाएं इंशाअल्लाह खुश खुशरो रहें और अल्लाह ताला हमेशा उनसे दीन के बेहतरीन काम दें और सब कुछ के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके से करें। अब जबकि चूँकि मुझे बुला ही गया है तो थोड़ा बहुत मैं ये